بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق اللہ و اس کے صارفین، السلام علیکم۔ صارفین، آج ہم حضرت امام حسین رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک بخت حضرت امام حسین کی انگلی کاٹ کر ان کی انگوٹھی لے گیا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار حضرت امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں، کہ اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو تم اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت کی ترمیم کی ہے؟ کیا میں نے کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگے کہ ہم سب تجھے تیرے بابا حضرت علی کے بکس میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ حضرت امام حسین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا حضرت علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، اگر غزوہ خندق میں میرے بابا نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی فتح کے لیے حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، رسول اللہ نے بار بار میرے بابا حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ تو آج اس علی کی اولادوں کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ کیا دیکھتے ہو، حملہ کرو۔ بس 9 لاکھ کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور تلوار ذوالفقار کو نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حضرت امام حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے تباہ کر رہا ہے کہ فوج یزید واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آؤ، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، کہ جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے کہ حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین نے اپنی تلوار ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں فوج یزید کا استاد کہتا ہے، شمر، کہ کیا دیکھ رہے ہو کہ یہ آل رسول ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، کہ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ ان ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور امام حسین علیہ السلام کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں اور کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں
عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین علیہ السلام کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہی دور سے مارے، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر چلاتا رہا، جس کے پاس برچھیاں تھی اس نے برچھیاں ماری۔ تاریخ نے لکھا کہ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی مٹی اٹھا کر حضرت امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم پر اتنے نشان تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی زین سے جیسے ہی زمین پر آتے ہیں تو فوج یزید جھومنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اتنے میں ایک گھوڑا جس پہ آپ علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے کہ تاکہ میں حضرت امام حسین کو تیروں سے بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا تو عمر بن یزاد نے کہا کہ اے لوگوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے کہ کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور تیروں کو چلانا بند کر دیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جس کو وہ کندھے پہ سوار کر کے لوگوں کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین پہ سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے ان کے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھتا اسے حضرت امام حسین علیہ السلام میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا۔ وہ چلا کر دور چلے جاتے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر حضرت امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ رکھا تو شمر نے دیکھا کہ ان کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا پورا خاندان ختم کر دیا۔ 3 دن تک ان کو بھوکا پیاسا رکھا کہ شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہوں۔ سننے کے لیے کان قریب کیے، کیا سنتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس عظیم امتحان کے لیے حسین کو چنا۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پر ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹ دیا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کرنے کے بعد سب کو لوٹا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزوں پر بلند کر دیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ رسول اللہ کی نواسیوں کے سر سے چادروں کو لوٹ لیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں اسے لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی، اتری نہیں، انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ
باندھ کر کربلا کی گرم زمین پہ ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا کہ شمر، حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک یزید کے خلاف کوئی بھی آواز نہ اٹھائے۔ ان کے سروں کو ان کے جسموں سے کاٹ دو اور ان کی لاشوں کو پامال کر دو۔ کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے ان کی لاشوں کو پامال نہیں ہونے دینا، کہ کہیں کوئی قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں بی بی رباب کے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ لاشیں پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ کا نواسہ کربلا کی گرم زمین پہ صرف پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جسم پامال ہوتا رہا۔ حضرت امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے دادا پر کہ جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ پھر ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور ان کی بائیں پسلی دائیں پسلی کی طرف چلی گئی، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس دادا حسین پر کہ جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو حسین علیہ السلام کی آل پر۔